باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم کفر کیسے کرو گے جبکہ تم کو اللہ کے احکام پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور تم میں رسول موجود ہے جو اللہ کو مضبوط پکڑتے ہیں تو وہ سیدھے راستے پر ہی چلتے ہیں۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو اللہ سے ڈرا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس اسلام کے سوا کسی حالت پر بھی جان نہ دینا۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقہ بندی نہ کرنا، اور تم پر جو اللہ کا انعام ہے اسے یاد کرنا۔ جب تم دشمن تھے تو تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تم دوزخ کے کنارے پر ہی تھے، اللہ نے اس سے جان بچا لی۔ اس طرح اللہ اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو ہے تم لوگ مل جل کر رہو، مضبوطی سے، یعنی اپن پورے ایک یونٹی رہنا، مل جل کر رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو کس کے پکڑ لینا، اور یہ جو فرقہ بندی ہے وہ سب نہیں کرنا، فرقے بازی میں مت پڑو، بولے اللہ تعالیٰ۔ اور جو اللہ تعالیٰ اپنے کو انعام دیے اسے یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ جب پہلے انسان کا جب دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ لوگ کے دل میں محبت ڈال کے لوگ بھائی بھائی بنا دیے۔ وہ انعام یاد کرو کہ جب تم نہ پورے ویسے لڑنے کے سے تم نہ دوزخ کے کنارے پر تھے تو اللہ تعالیٰ تم لوگ کے دل میں محبت پیدا کر کے تم لوگ بھائی بنا کے وہ دوزخ سے ہٹا دیے، بول کے بول اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں ایک جماعت ہونی ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے، یعنی بھلائی کی طرف بلایا کرے، اور نیک کاموں کرنے کو کہا کرے، اور برے کاموں سے روکا کرے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم ان کی طرف مت ہو جانا جنہوں نے فرقہ بندی کر لی اور اپنے پاک کھلے احکام اختلاف کیا، اور ان ہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے، اور تم لوگوں کی طرف سے ہو جانا جو فرقہ بازی کرتے، جیسا فرقہ بازی چل رہی اس کا نہیں کرنا، بول کے بول اللہ تعالیٰ، تم لوگ بہت بڑے عذاب میں آ جائیں گے۔ تو آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس روز کے بعد چہرے سفید ہو جائیں گے، اور اس روز یعنی آخرت کے دن بعض چہرے سفید ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ یعنی کالے ہو جائیں گے۔ تو جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے سوال ہوگا، کیا تم کافر ہو گئے جبکہ تم ایمان لا چکے تھے؟ تو سزا کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم کافر ہو گئے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی آیت ہے جو صحیح پڑھ کر ہم تم کو سناتے ہیں، اور اللہ دنیا جہاں کی مخلوقات پر کوئی ظلم نہیں چاہتا۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے، یعنی کریشن ہے، جو سب کچھ بنا اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 110 پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم بہترین جماعت ہو جو امت کی خدمت کے لیے نکلی ہے، تم نیکی کے لیے کہتے ہو اور گناہ سے روکتے ہو۔ اللہ پر ایمان لائے اور اہل کتاب پر ایمان لائے تو ان کے لیے اچھا ہے، ان میں بعض مسلمان اور اکثر کافر ہی ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تم کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں دیں گے مگر زبانی ایذا، اگر وہ تم سے جھگڑا کرے تو تم کو اپنی پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں بھی یہ جائیں گے ذلیل و خوار ہی رہیں گے، سوائے ایک ذریعہ اللہ کی طرف سے اور دوسرا ذریعہ لوگوں کی طرف سے، اور یہ اللہ کا غضب یعنی عذاب میں گرفتار ہے اور پشتی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس سبب ہے کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کا انکار کرتے تھے، یا کسی سبب یہ ناحق یہ کہ
اس وجہ سے ہے وہ نافرمان ہو گئے اور حد سے بہت آگے چل گئے تھے۔ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب برابر نہیں ہے، اہل کتاب میں ایک جماعت راہ راستے یعنی سیدھے راستے پر قائم ہے، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیت پڑھتی ہے اور وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ اور آخرت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کے لیے کہتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں یعنی برائی سے روکتے ہیں اور نیک کام میں دوڑتے ہیں اور شائستہ انسانوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے بلکہ قبول کیا جائے گا اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو کافر ہی رہے تو اللہ کے مقابلے میں ان کے اعمال اور اولاد ان کے ذرا بھی ہرگز کام نہ آئیں گے اور وہ دوزخی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو اور وہ ایسی سردی ہو جو اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں کھیتی پر لگ جائے اور اسے برباد کر دے اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم کسی غیر مذہب والے کو اپنا رازدار یعنی دوست نہ بنانا، وہ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرتے، وہ تم کو ہر طرف تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے اور جو کینہ ان کے دل میں ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے، ہم نے تو اپنی آیت کھول کر بتا دی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایمان والو غیر مذہب یعنی جو مسلمان نہیں ہے لوگ سے دوستی نہیں رکھنا، نہیں تو لوگ سے دوستی رکھے تو تمہاری خرابری اور فتنہ انگیزی کرنے میں اللہ ذرا سی بھی کمی نہیں کرتے، تم لوگ کے اوپر فتنہ کرنے تم لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں ذرا سی بھی کمی نہیں کرتی اور اللہ اپنی زبانوں سے پہلے ہی دشمنی ظاہر کر چکے ہیں اور اللہ ان لوگوں کے دلوں میں کینہ بھر کے رکھے ہوئے ہیں بلکہ بول رہے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، یعنی تم ان لوگ سے جو غیر مذہب لوگ سے محبت کرتے ہو مگر اللہ تم لوگ سے محبت نہیں کرتے، تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تم سے جب ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے میں اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں، کہہ دو کہ غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کو بھلائی ہوتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے اور اگر تم کو خوش ہوتے ہیں اور اگر تم کو خوشی ہوتی ہے اور اگر تم کو تکلیفوں کو برداشت کر لو اور تم ان تکلیفوں کو برداشت کر لو اور ان سے بچ کے رہو تو ان کا فریب تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اللہ تو ان کے اعمال کے نظر کیے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔